بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد 4 سال بعد پاکستان واپس آیا۔ وہ بیرونی ملک سے پیسہ کما کر آیا، لیکن اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا ایک ٹیکسی کرتا ہے اور ڈرائیور کو اپنے گاؤں کا پتہ دیتا ہے کہ ادھر لے چلو۔ راستے میں احمد سوچوں میں گم تھا کہ اتنے دن بعد اپنے والدین کو دیکھوں گا تو وہ کتنے خوش ہوں گے اور میرا دل بھی بہت ہلکا ہو جائے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شہر سے باہر نکلتے ہی ڈرائیور گاڑی روک کر کہتا ہے کہ صاحب، مجھے یہاں ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو 2 منٹ لگیں گے۔ احمد کہتا ہے کوئی بات نہیں، کر لو اپنا کام، میں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ ڈرائیور اتر کر چلا جاتا ہے اور احمد کی نظر اچانک مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے فقیر پر پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ بالکل اس کے والد جیسے لگ رہے تھے۔ جب وہ غور سے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد ہی ہیں، جن کے بارے میں اس کی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ پچھلے 4 مہینے سے گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کے والد فقیروں کی صف میں بیٹھے تھے اور بیوی نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ لوگ 4 ماہ سے گاؤں میں رہ رہے ہیں؟ اصل حقیقت جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا۔ خاندان میں والد، والدہ اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ والد کا نام رحمت علی تھا، والدہ کا نام نسرین تھا اور بیٹے کا نام احمد تھا۔ احمد، رحمت علی اور نسرین خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، احمد پڑھ لکھ کر جوان ہوا اور شادی کے قابل ہو گیا۔ والدین نے اس کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا اور آخر کار انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی کا نام ثنا تھا۔ احمد کی شادی ثنا سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد نئی دلہن گھر میں آ گئی اور زندگی اچھی طرح چلنے لگی۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جس گاؤں میں احمد اور اس کا خاندان رہتا تھا وہ کافی پسماندہ تھا۔ وہاں موبائل کا نیٹ ورک ہی نہیں آتا تھا، اوپر سے بجلی بھی اکثر جاتی رہتی تھی۔ احمد نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارے جیسے اس کے والدین میں غربت میں گزاری ہے۔ وہ پڑھا لکھا تھا، سوچتا تھا کہ مجھے اچھی نوکری ملنی چاہیے تاکہ میرا خاندان اچھے سے زندگی گزار سکے۔ اسی لیے ایک دن اس نے والدین سے کہا کہ ماں، ابو، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم لوگ شہر میں رہ سکتے ہیں؟ وہاں میں کوئی نوکری کر لوں گا اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہ لینا۔ یہ سن کر والدین نے کہا، بیٹا، اگر تو ترقی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم پہلے جا کر نوکری تلاش کرو، اگر اچھی نوکری مل جائے تو ہمیں بھی بلا لینا۔ اس کے بعد احمد پنجاب کے گاؤں سے سیدھا لاہور آ گیا اور وہاں نوکری تلاش کرنے لگا۔ 6 مہینے کے اندر اندر اس سے اچھی خاصی نوکری بھی مل گئی اور ایک کرائے کا گھر بھی لے لیا۔ جب احمد نے لاہور میں کرائے کا گھر لے لیا تو اس نے اپنے والدین اور بیوی کو بھی وہیں بلا لیا۔ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن یہاں احمد جتنا بھی کماتا سارا پیسہ گھریلو اخراجات میں ختم ہو جاتا۔ اس کا شہر میں اپنا گھر بنانے کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے احمد نے نوکری کے لیے بیرونی ملک جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ باہر پیسہ کمائے گا تو واپسی پر اپنا ذاتی گھر بھی بنا سکے گا، خاندان کو اچھا مستقبل دے گا۔ یہی سوچ کر اس سے پہلے اپنی بیوی ثنا سے بات کی۔ ثنا جو اچھی طرح گھر سنبھال رہی تھی بولی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر احمد نے اپنے والدین سے مشورہ کیا۔ جب والدین نے بیٹی کی کامیابی کی لگن دیکھی تو انہوں نے بھی حامی بھر لی اور کہا، بیٹا، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو ضرور جاؤ، ہمیں خوشی ہوگی، لوگ کہیں گے رحمت علی کا بیٹا اتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر احمد تیاریاں کرنے لگا۔ تقریباً 15 دن بعد اس کے کاغذات مکمل ہو گئے اور وہ نوکری کے لیے بیرونی ملک چلا گیا۔ وہاں جا کر احمد دن رات محنت کرنے لگا، پیسہ کماتا، اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجتا رہتا۔ کیونکہ والدین کے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، وہ بیوی کے فون پر ہی والدین سے بات کر لیتا۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے پرانا نمبر بند کر دیا اور کمپنی کا دوسرا نمبر استعمال کرنے لگا، لیکن وہ دوسرا نمبر والدین کے پاس نہیں تھا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر 2 سال بعد ثنا کا رویہ اچانک والدین کے ساتھ بدلنے لگا۔ پھر ثنا کی والدہ کو اس کے بھائی تنگ کرنے لگے تو ثنا نے ماں کو لاہور بلا لیا۔
گھر چھوٹا تھا، بس 2 کمرے کا اور ایک برآمدہ تھا۔ ایک کمرے میں ثنا رہتی تھی، دوسرے میں احمد کے والدین۔ لیکن جب ماں آئی تو ثنا نے اپنی ساس سے کہا، آپ لوگ برآمدے میں سو جائیں، میری ماں اس کمرے میں رہے گی۔ نسرین بی بی نے کہا، بیٹی میری کمر میں درد رہتا ہے، میں زمین پر نہیں سو سکتی۔ لیکن ثنا بضد رہی، میری ماں پہلے ہی بہت پریشان ہے، اگر زمین پر سوئی تو اسے برا لگے گا، آپ لوگ باہر ہی سو جائیں۔ ساس سسر نے سوچا چلو چند دن کی بات ہے، مان گئے۔ یوں رحمت علی اور نسرین برآمدے میں سونے لگے۔ ثنا نے اپنے ماں کو کمرے میں بسا دیا۔ کچھ وقت گزرا، احمد اب اور بھی مصروف رہنے لگا۔ وہ صرف بیوی سے نہیں والدین کا حال معلوم کرتا۔ والدین کے ساتھ براہ راست رابطہ بہت کم رہ گیا۔ اب ثنا کا رویہ مزید بدل گیا، وہ والدین پر ظلم کرنے لگی، انہیں تکلیف دینے لگی۔ اس کی ماں اسے بہکاتی کہ جیسے تیری بھابھی مجھے ستاتی تھی، ویسے ہی تو بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ کر۔ والدین پریشان ہو گئے، اگر کچھ کہتے تو بہو الٹا جواب دیتی۔ کیونکہ احمد کا رابطہ براہ راست نہیں تھا، وہ بھی 15-20 دن بعد بیوی سے والدین کا حال پوچھ لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ ثنا کے دل میں غرور آ گیا کہ اب تو گھر میں میری چلے گی، ساس سسر کو میری بات ماننی پڑے گی۔ والدین آپس میں بات کرنے لگے کہ ایسا تو وقت نہیں کٹے گا، ہمیں کسی طرح بیٹے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ تب رحمت علی نے اپنی پرانی ڈائری نکالی جس میں احمد کا پرانا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈائری لے کر پاس ہی کے پڑوسی یاسر کے پاس گئے، جو احمد کا اچھا دوست بھی تھا۔ رحمت علی اور نسرین بڑے دکھ کے ساتھ یاسر کے پاس گئے اور کہا، بیٹا ہماری احمد سے بات کروا دو، یہ رہا اس کا نمبر۔ یاسر بولا، انکل جی یہ نمبر میرے پاس بھی ہے لیکن یہ بند ہے، میں نے کئی بار ملانے کی کوشش کی ہے مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے ڈائری دیکھی لیکن نمبر وہی تھا جو پہلے سے اس کے پاس تھا۔ یوں بزرگ والدین مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے۔ ایک دن انہوں نے پیار سے بہو ثنا سے کہا، بیٹی ہمیں اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، ذرا فون ملا دو نا۔ مگر ثنا جو اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اگر ساس سسر نے بیٹے سے بات کی تو شکایت کر دیں گے، سیدھا انکار کر دیا۔ ان کے پاس وقت نہیں، وہ تم سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ ساس سسر پر ظلم کرنے لگی اور اتنا تنگ کیا کہ ایک دن والدین نے کہا، بیٹی اگر تمہیں ہماری وجہ سے مشکل ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگا کہ بہو شرمندہ ہو جائے گی اور رویہ بدل لے گی، مگر ثنا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ویسے بھی تم لوگ کرتے ہی کیا ہو، بس کھانے والے ہو۔ یہ سن کر بوڑھے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھوڑا سا سامان باندھنے لگے، جاتے جاتے بار بار مڑ کر دیکھا کہ شاید بہو روک لے، مگر اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہ جاؤ۔ یوں وہ لوگ دل پر پتھر رکھ کر گھر چھوڑ گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ 10-15 دن بعد احمد نے بیوی کو فون کیا اور پوچھا، ماں باپ کیسے ہیں؟ ثنا نے چونک کر جواب دیا، وہ تو گاؤں گئے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ گاؤں میں نہ نیٹ ورک ہے، نہ احمد تصدیق کر سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سچائی کھل جائے گی تو کیا جواب دے گی، لیکن اس وقت بس وہ آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یوں ہی 4 مہینے گزر گئے۔ ادھر احمد کے 4 سال مکمل ہو گئے تھے اور اب وہ واپس آ سکتا تھا۔ واپسی سے پہلے اس نے سوچا کہ بیوی کو بتا دو، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ سب کو سرپرائز دوں اور سب سے پہلے والدین سے ملوں جو گاؤں میں ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے ٹکٹ بک کی اور لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی کی اور ڈرائیور کو اپنے گاؤں کا پتہ دے دیا۔ احمد نے بیرون ملک میں خوب پیسہ کمایا تھا اور خاندان کا خرچ بھی اچھے سے چلایا تھا۔ راستے میں وہ بار بار یہی سوچتا رہا کہ ماں باپ اتنے دن بعد مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے اور اب میں شہر میں اپنا گھر بھی خرید سکوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ شہر سے باہر نکلے، ڈرائیور نے اچانک گاڑی ایک مسجد کے پاس روک لی، جہاں سامنے ایک دکان تھی۔ وہ دکان سے کچھ سامان لینا چاہتا تھا جو اسے کسی شخص تک پہنچانا تھا، اس لیے اس نے گاڑی روکی اور کہنے لگا، صاحب اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو سامنے جو یہ دکان ہے یہاں سے مجھے 2 منٹ کا سامان لینا ہے۔ احمد یہ بات سن کر کہنے لگا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں چھوٹا سا کام ہے تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی مجھے جلدی ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے دیا۔ ڈرائیور گاڑی میں احمد کو بٹھا کر نکل گیا اور دکان کی طرف بڑھنے لگا۔
ادھر احمد 4 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باہر جھانکنے لگا۔ وہ سب کچھ بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بہت دنوں سے سب کچھ مس کر رہا ہو۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے فقیروں پر پڑی۔ ان میں سے ایک بزرگ فقیر کو دیکھ کر احمد چونک گیا۔ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ پہلے تو احمد نے نظر ہٹا لی، لیکن پھر دوبارہ دیکھنے پر اس نے پہچان لیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا والد رحمت تھا، جس کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر احمد حیران رہ گیا۔ وہ فوراً گاڑی کا شیشہ کھول کر نیچے اترا اور مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور واپس آ گیا اور احمد کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر آواز دی، صاحب میں آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کی ہی بات تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر احمد نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ اس فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ فقیر نے احمد کو پہچانے بغیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ دیکھ کر احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ فوراً بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ابو، آپ یہاں اس حالت میں کیسے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی رحمت نے سر اٹھایا اور سامنے اپنے بیٹے احمد کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد نے فوراً اپنے والد کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ پھر بولا، ابو آخر ایسا کیوں؟ بیوی نے تو کہا تھا کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ آپ یہاں آ گئے؟ والد نے آہستگی سے کہا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، اصل میں تمہاری بیوی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ یہ سن کر احمد کو یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ آپ کو گاؤں کا ماحول پسند ہے، اسی لیے وہاں رہتے ہیں۔ والد نے کہا، نہیں بیٹا، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ تمہاری ساس جب گاؤں سے آئی تو اس نے تمہاری بیوی کے کان بھرنے شروع کیے، پھر اس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے مجبور ہو کر گھر چھوڑ دیا اور یہاں سڑک کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ تمہاری ماں وہیں ہے، اب ہم خود کما نہیں سکتے تو مانگ تانگ کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے والد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو، مجھے ماں سے ملواؤ۔ پھر رحمت احمد کو اپنے ساتھ لے کر جھونپڑی کی طرف گیا۔ وہ جھونپڑی سڑک کنارے ترپال سے بنی ہوئی تھی، جہاں احمد کی ماں بھی تھی۔ جیسے ہی احمد نے ماں کو دیکھا، وہ لپک کر ان سے لپٹ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ کہنے لگا، اماں، ابو، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی پر اندھا یقین کیا۔ اب دیکھنا میں اسے اچھے سے سبق سکھاتا ہوں۔ دوسری طرف ٹیکسی ڈرائیور بھی یہ سب باتیں سن رہا تھا اور سن کر بہت حیران ہوا۔ پھر احمد اپنے والدین کو ٹیکسی میں بٹھاتا ہوا ڈرائیور سے کہتا ہے کہ انہیں ہوٹل لے چلو۔ وہاں پہنچ کر احمد نے انہیں اچھا کھانا کھلاتا ہے اور ایک کمرہ لے کر اپنے والدین کو وہاں ٹھہرا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سنبھالتی ہے۔ احمد نے والدین کو کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ اماں، ابو، میں شام کو واپس آؤں گا، ابھی مجھے ایک ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں اس کی بیوی ثنا اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھی خوشی خوشی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ثنا نے احمد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ چونک گئی اور بولی، آپ یہ کیسے؟ بتایا بھی نہیں کہ آ رہے ہیں۔ احمد کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور کہا، چلو اماں ابو کے پاس چلتے ہیں، ان سے بھی ملنا ہے۔ ثنا بہانے بنانے لگی، ابھی تو آئے ہو، ذرا آرام کر لو، کل چلیں گے۔ یعنی ابھی بھی وہ بات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد نے پوچھا، اور امی جی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس پر ثنا کی ماں بولی، بیٹا، مجھے میرے بیٹے اور بہو نے بہت پریشان کر دیا تھا، اسی لیے میں یہاں آ گئی ہوں۔ احمد نے جواب دیا، جی بالکل امی جی، آپ نے صحیح کیا، بہو کو کوئی حق نہیں کہ بزرگوں کو تنگ کرے۔ یہ سن کر ثنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ حقیقت میں وہی سب کچھ کر چکی تھی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سفر لمبا تھا نا؟ مگر احمد بولا، نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، بلکہ میں آج تمہیں شاپنگ کرانے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ شادی کے بعد کبھی موقع نہیں ملا۔ یہ سن کر ثنا خوش ہو گئی۔ احمد نے کہا، چلو اپنی ماں کو بھی ساتھ لے لو، انہیں بھی دل کھول کر شاپنگ کرواؤں گا۔ وہ دونوں خوشی خوشی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور احمد انہیں مارکیٹ لے گیا۔ وہاں پہنچ کر احمد نے دونوں کو اتارا اور خود ٹیکسی لے کر ہوٹل واپس چلا گیا۔
اصل میں احمد کا پلان یہ تھا کہ اگر وہ گھر پر ہی سب بتاتا تو ثنا اور اس کی ماں فوراً گھر چھوڑ دیتی۔ وہ انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ دھوکہ ملنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ ادھر ثنا نے گھر آ کر تالا دیکھ کر احمد کو فون کیا اور بولی، کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ احمد نے پوری کہانی کھول دی اور کہا، تمہیں لگا مجھے کچھ پتہ نہیں؟ میں نے سب سے پہلے والدین کو دیکھا تھا۔ اب پتہ چلا نہ دھوکہ ملنے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ اس گھر یا گاؤں کا رخ مت کرنا۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ چند دن میں وکیل سے کاغذات تیار کروا لوں گا۔ یہ سن کر ثنا روتی رہی، معافی مانگتی رہی، مگر احمد نے فون کاٹ دیا۔ پھر ثنا مجبور ہو کر میکے چلی گئی۔ کچھ دن بعد احمد والدین کو لے کر واپس اسی گھر میں آ گیا اور پھر عدالت کے ذریعے ثنا کو طلاق دے دی۔ بعد میں ایک چھوٹا سا نیا گھر خرید کر والدین کے ساتھ رہنے لگا۔ والدین نے احمد سے دوسری شادی کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں امی ابو، اگر دوسری بیوی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کیا آپ کو کہانی پسند آئی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آئندہ بھی اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔